ایک ایسا عنوان ہے جس کے تعلق سے بہت سارے لوگ سوال پوچھتے رہے. سوال اس عنوان کے تعلق سے نہیں، سوال کچھ اور ہے، لیکن اس عنوان کا بڑا گہرا تعلق سوال سے. سوال یہ ہے کہ انسان زناکاری سے، بدکاری سے، برائی سے، فحش سے، بری چیزوں کو دیکھنے سے، پورنوگرافی کنٹینٹ کو ایکسس کرنے سے اور زنا کے قریب جانے سے یا زنا کرنے سے یا جو فواحش ہے یا جو افیئرس ہے یا جو عشق مزاجیوں کا معاملہ جو غیر شرعی انداز سے جو چل رہا ہے، ان تمام کا حل کیا ہے، یا اکثر گناہوں سے بچنے کا حل کیا ہے. مطلب کیا ہم ایسا کریں جس بنیاد پر ہم اکثر گناہوں سے اور خاص طور سے شرمگاہ سے ہونے والے گناہوں سے، چاہے وہ انسان اس چیز تک پہنچ جائے یا اس چیز کی خواہش رکھے یا کسی گناہ کی انسان خواہش کرے، اور خاص طور سے وہ گناہ جو شرمگاہ سے ہوتے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. یہ سوال بار بار آتا رہا ہے اور لوگ بار بار پوچھتے رہے، لیکن وہ سوال کہ اس کا میں جواب دوں کہ انسان زنا کی طرف جانے سے یا زنا کی طرف جو چیزیں لے جاتی، چاہے پھر وہ شروعات وہ چھوٹی سی چیز سے ہو یا پھر شروعات جو ہے وہ افیئر کے ذریعے ہو اور اس کے بعد یا پھر افیئر کے علاوہ کسی چیز سے اور بعد جا کر جو ہے زنا پہ ختم ہو، مطلب شرمگاہ اس چیز پر عمل کر لے، تو اس سے پہلے کیا مرحلہ ہے جو بچنے کا جو ہے طریقہ ہو. مطلب لوگ جنرلی یا عام طور سے سوال کرتے ہیں کہ کیسے ہم اس سے بچیں، اور جو عمومی سوالات کے جواب آتے ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں کہ بھائی باندھ ٹوٹ گیا، مطلب ڈیم ٹوٹ گیا، اب پانی کیسے روکے. تو لوگ حل دے رہے ہیں کہ بھائی تھیلے لگائیے اس کے آگے، پانی کے آگے والا جو کینال ندی ہے اس کو جو ہے اچھے سے بلاک کیجئے اور وہ کیجئے. یہ سب تو سب بات کی بات ہے چونکہ باندھ ٹوٹ گیا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو باہر پانی روکنے سے اچھا پانی کو اس کی کریک بھر کر روکا جائے. مطلب وہ جو باندھ وہ ڈیم ہے اس میں جو کریک آیا ہے جس کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے، اگر اس کریک کو بند کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پانی رک جائیں گا. لیکن اگر کریک کو بند نہ کیا جائے اور باہر تھیلے لگائے جا رہے ہیں اور محنت کی جا رہی ہے، نتیجہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پانی اس رفتار سے نکلتا ہے کہ وہ جو روکنے والے ہیں اور وہ جو باندھ اس کے آگے باندھا گیا وہ سب کو لے کر بہ جاتا ہے. تو اصل محنت جو ہے اس کریک پہ ہونا چاہیے. تو آج جو میں بات کروں گا یقیناً اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ انسان زنا سے کیسے بچے، پورنوگرافی کنٹینٹ کو ایکسس کرنے سے کیسے بچے، کیونکہ وہ ایک ڈائریکٹ چیز ہے جو سامنے ہو رہی ہے، لیکن اس کا سدباب کیا ہے، کیا ریزن ہے، میں اس پہ ڈسکس کروں گا. اور وہ باندھ جس میں کریک آیا ہے ہم اس کو بند کرنے کی بات کریں گے. کریک نکلنے کے بعد پانی کو کیسے روکا جائے اس سے بات نہیں ہوگی، یاد رکھیں وہ نکل کہاں سے رہا اس کو روکنے کی بات ہوگی. تو ان تمام کا سدباب جو ریزن بنتا ہے جس وجہ سے انسان افیئر تک جاتا ہے، برائی تک جاتا ہے، عشق مزاجی تک جاتا ہے، زنا تک جاتا ہے، پورنوگرافی تک جاتا ہے، ان تمام کی وجہ ہے نظروں کی حفاظت نہ کرنا. اس لیے کہ زنا تو شرمگاہ انجام دیتی ہے لیکن اس کی شروعات شرمگاہ سے نہیں ہوتی ہے، وہ خاتمہ ہے. وہ خاتمہ ہے. جس بات کو میں اس مثال سے سمجھاؤں گا کہ ایک انسان تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا چوری کے جرم میں. پرانی لوگ سناتے بادشاہوں کے زمانے کی کہانی، مشہور کہانی، بچوں کو سیکھ نصیحت کے لیے سکھائی جاتی ہے. تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور وہ چوری کے الزام پکڑا جاتا ہے اور سپاہی آ کے اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی ایک مہلت دی جائے، میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں. پھر وہ اس کی ماں کے پاس لے جاتے ہیں یا اس کی ماں کو لایا جاتا ہے. پھر وہ بولتا ہے میری ماں آپ قریب آؤ، میرے آپ کے کان میں مجھے کچھ کہنا ہے. آپ نے یہ کہانی دیکھی ہوگی بار بار یا سنی ہوگی. پھر وہ ماں کے کان کے پاس جاتا ہے اور اس کا کان بہت زور سے کاٹ لیتا ہے اور وہ بیچاری چلاتی ہے کرتی ہے، اس کے سپاہی پکڑ کے کھینچتے وہ کرتے ہوتے یہ کیا تم نے ماں کے ساتھ یہ کیا، ماں تو یہ اس کا آدر ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. پھر وہ بعد میں بولتا ہے کہ پہلی بار جب میں نے چھوٹی سی چوری کی تھی تو میری ماں نے مجھے برا نہیں کہا تھا، کچھ بھی نہیں کہا تھا، حالانکہ اس کو پتا تھا، اور اس کے کچھ نہیں کہنے سے ہی میں آج اتنا بڑا چور بنا. تو میں اکیلا اس چوری کا ذمہ دار نہیں ہوں، میری ماں اس کی اصل ذمہ دار ہے. تو سدباب چیز کیوں شروع ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے تو دیکھا کہ ایک آدمی نے سڑک پر آ کر کسی کو مارا، یہ ٹھیک ہو گیا، یہ جس کو کہیں گے آخری مرحلہ تھا جو آپ نے دیکھا. شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروعات یہ ہوئی کہ جو آج ابھی مار کھا رہا تھا جس کو آپ نے دیکھا وہ پہلے مار رہا تھا اس کو تھوڑی دیر پہلے، لیکن جب تک وہ مار کے تھک گیا تھا اب اس کو طاقت آئی، اب یہ مار رہا تھا. آپ نے وہ سین دیکھا کہ یہ مار رہا ہے، آپ نے یہ دیکھا شروعات کہاں سے. ایک آدمی چڑھ گیا اور دوسرے پہ حملہ کر دیا، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا اس نے حملہ کیوں کیا. پتا چلا دوسرا آدمی چڑھا رہا تھا اس کو کنٹینیوسلی، وہ چڑ کے پریشان ہو کے فرسٹریٹ ہو کے ڈپریس ہو کے اب اس نے اپنے فرسٹریشن کو غصے کی شکل میں اور دوسرے پر اٹیک کی شکل میں نکالا. تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیوں یہ چیز ہو رہی ہے. سدباب مطلب اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے. تو ہم بول رہے پورنوگرافی عام ہو چکی ہے اس کو روکنا چاہیے، کیسے؟ ہم بول رہے زنا عام ہو چکا ہے اسے روکنا چاہیے، کیسے؟ عشق مزاجی عام ہوتی جا رہی ہے روکنا چاہیے، کیسے؟ اسلام محبت کے خلاف نہیں ہے لیکن وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہے.
وہ رائٹ ڈائریکشن ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال عشق مزاجیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، لڑکیاں بھاگ کر چلی جا رہی ہے، لڑکے بھگا کر لا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. بولنے کے لیے سننے کے لیے اچھا لگتا ہے، لیکن جب میری بیٹی بھاگ کر گئی تو احساس ہوتا ہے کہ کتنا برا عمل ہے، اس لیے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے جس بچی کو اس نے بچپن سے پالا. یہ تو آپ جانے دیجیے، ایک جانور کو آپ نے زندگی بھر پالا اور اسے کوئی لے کے بھاگ جائے تو آپ کو برا لگتا ہے، سمجھ رہے آپ. تو یہ اس کی بیٹی تھی، آپ بھگا کے لا رہے ہیں. سماج بولا بہت اچھا ہے، اگر جس کو پسند ہے تو بھگانا چاہیے، لیکن وہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیے، آپ پہلے منائیے، سمجھائیے، بتائیے رائٹ ڈائریکشن میں، آپ کی محبت تو ساری چیزیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں تو ہو رہی ہے، یہ تو اینڈ ہے، ریزلٹس دکھ رہے ہیں. شروعات کہاں سے ہوئی؟ کسی نے کسی سے زنا کیا. زنا سمجھتے ہیں نا، زنا مطلب وہ عمل، مطلب اللیگل سیکس، سیکس آؤٹ آف ویڈلاک، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کاز کیا ہے؟ جب تک ہم کیور پتا نہیں کر سکتے، شفا جب تک پتا نہیں چلیں گی، جب تک کہ بیماری کی وجہ پتا نہ چلے. تو یہ تمام بیماریوں کی ایک زبردست وجہ ہے، اور وہ وجہ شروع ہوتی ہے جس کو ہم معمولی سمجھتے نظروں سے. نظروں کے بعد وہ الٹیمیٹ ہے. نظریں ملی ہے نا، اس کے بعد دیکھا، اس کے بعد اشارہ کیا، بار بار نظریں ملتی رہی، پھر اشارہ کیا، پھر اشاروں کناروں میں بات ہوئی، پھر اشاروں کناروں میں بات ہونے کے بعد اس کو جسمانی طور سے عمل میں لایا گیا کہ پھر بھاگ کر جایا گیا یا جو بھی کام کیا گیا. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہوا زنا. ہوا کیسے ہوا؟ نظریں ملی، معاملات سیٹ ہوئے، نظروں سے بات چیت چلتی رہی، پھر ملاقاتیں ہوئی، پھر زنا ہوا. شروعات دیکھیے، سدے باب ریزن کیا ہے، کہاں سے ہوا یہ سب شروع، ٹھیک ہے. پورنوگرافک کنٹینٹ لوگ دیکھ رہے ہیں، اشلیلتا دیکھ رہے ہیں نیٹ کے اوپر، یا پھر جو ہے نیوڈیٹی دیکھ رہے ہیں، نگنتا جس کو بولتے ہیں. شروعات کہاں سے ہوئی؟ پہلے کوئی ایک چیز کو دیکھ لی، سافٹ پون دیکھ لیا، یوں ہی ایسی چیزیں دیکھ لی جس میں عورتیں یا مرد کم کپڑوں میں ہوتے ہیں، پھر اور تھوڑے کم کپڑوں میں، اور دیکھتا گیا، دیکھنے کا عادی ہو گیا، پھر پورا برہنہ دیکھنا شروع کر دیا، اسی کو پورنوگرافی کہتے ہیں. پھر ایسا عمل جو میاں بیوی کرتے ہیں شادی کے بعد، وہ عمل ویڈیو پہ جو ہے غیر میاں بیوی، غیر شادی شدہ لوگ اور جو زنا کی شکل میں کرتے ہیں اس کو دیکھنے لگا، اس کو پورنوگرافی بولتے ہیں، اور پھر اس کا ایڈکٹ ہو گیا. لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ نظروں سے ہوئی. تو نظروں کے تعلق سے یاد رکھیں، نظریں بڑی طاقتور چیز. اللہ تعالیٰ نے نظر کو انسان کی جو ہے بہت سے انداز دیے ہیں، بہت سے اوصاف دیے ہیں، سمجھ رہے؟ اس کے انداز بھی ہوتے ہیں اور اس کے اوصاف بھی ہوتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تاثیرات بھی دی ہیں، ہے نا. نظر کے انداز ہے، اس کے اوصاف مطلب اس کی صفتیں ہیں، اور اس کی تاثیرات بھی ہے، یاد ہے نا. انداز نظر کے آپ سب جانتے ہیں، مجھے تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں. نظر کے انداز کیا کیا ہو سکتے یاد رکھیں. یہ نظر وہ ہے جس کو دیکھ کر آپ پتا کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی باحیا ہے یا بے حیا ہے. آپ بولتے ہیں نظروں سے بے حیا دکھ رہا ہے، تو نظر سے آپ حیا پتا کر سکتے ہیں، ہے نا، اس کے انداز سے، اور بے حیائی پتا کر سکتے ہیں. یہی نظر ہے جس کے ذریعے آپ غصہ بھی پتا کر لے سکتے ہیں، وہ غصے میں دکھ رہا تھا، اور محبت بھی انداز لگا لیتے ہیں کہ یار محبت بڑے انداز میں دیکھا ہے نا. نظر ہی ہے نا، اسی سے آپ کو پتا چل گیا، باقی کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ابھی اتنا دکھ گیا تو آپ انداز لگا لے سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے اخلاص ہے یا دشمنی ہے، نظر بتا دیتی ہے کہ یار آدمی آیا تھا وہ اخلاص کے ساتھ آیا تھا، کیسے پتا چلا؟ یار ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا بیچارہ، اخلاص کا پکڑا تھا. یا دشمنی ہے، نظریں بتا دیتی کہ انسان دشمن ہے یا اخلاص کے ساتھ ملنا ہے. یہی نظر یاد رکھی جو دوستی بھی بتا دیتی ہے نا، کہ ایک انسان میرے دوستی مزاج سے ملنا ہے، کیسا ہے. ٹھیک، آپ بولتے وہ آئے تو تھے بیٹھک کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، نظریں دیکھی اس کی ذرہ برابر اس میں ندامت نہیں تھی. تو یہ نظر ہے جو ندامت بھی بتا دیتی ہے کسی انسان کی، یا چال بازیاں اور چالاکی بھی بتا دیتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہی نظر ہے جو انسان ناراض ہے یا آپ سے خوش ہے، یہ بھی بتا دیتی ہے. والدین کی نظر کو دیکھ کے بچے پہچان لیتے والدین ناراض ہیں یا خوش ہے نا. اسی طرح جو ہے بیوی کی نظر کو دیکھ کے شوہر پہچان لیتا ہے کہ بیوی ناراض ہے، اس سے خوش ہے نا. نظر ہی تو ہے، دیکھیے آپ پہچان، باس آج غصے میں ہے یا خوش ہے. اسی طرح جو ہے یہی نظر ہے جس سے ہم کسی کی ندامت یا حسرت پتا کر لیتے ہیں کہ یار بڑا نادم ہو گیا تھا، اس کی نظروں سے پتا چلا، اوپر دیکھ رہے ہیں. یا حسرت سمجھتے ہیں کاش مجھے یہ مل جاتا، حسرت بھری نگاہ. نظریں بتا دیتی ہے یار میری گاڑی کو دیکھ کے وہ حسرت بھری نظر سے دیکھ رہا تھا، وہ کھا جاتا میرے کو ایسا لگ رہا تھا. تو نظریں بتا دیتی کہ وہ حسرت سے دیکھ رہا ہے یا ندامت سے دیکھ رہا ہے. اسی طرح نظریں بتا دیتی کہ انسان گھبراہٹ میں یا مطمئن ہے. بہت گھبرائے ہوئے دکھ رہے تھے، آنکھیں ایسی لال ہو گئی تھی، ایسے پریشان دکھ رہے تھے، نظر نے بتا دیا گھبرائے ہوئے یا اطمینان میں. اسی طرح نظر یہ بھی بتا دیتی ہے آدمی آپ کا ادب کر رہا ہے یا گستاخی کر رہا ہے نا. ایک آدمی آپ کو سرو کر رہا ہے ہوٹل میں، لیکن سرو کیسا کر رہا ہے؟ آپ بولتے ہیں یار یہ سرو کرنے والی نظریں تو نہیں ہے اس کی، یہ تو باس بنایا لگ رہا بھیگ دے رہا مجھے. نظروں نے بتایا نا، سمجھ رہا. تو نظر بتا دیتی ہے کہ کوئی انسان گستاخی کرتا ہے یا ادب کرتا ہے آپ کے ساتھ. یہی نظریں یاد رکھی جو شرافت اور کمینگی دونوں کا اظہار کر دیتی. عورتیں جب بھی سمجھ جاتی کسی بھی مرد کو دیکھ کے شریف ہے یا کمینہ اس کی نظروں سے، بولتی ارے وہ تمہارا دوست گھر پہ نہیں آنا، بہت کمینی نظر کا ہے. کیسے پہچانا؟ آنکھیں بتا دیتی انسان کے بارے میں. اللہ نے اس کی سب تاثیرات دی ہے اور یہ سب انداز ہے اس کی یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس بتا. اسی طرح نظریں بتا دیتی ہے آدمی رحم دل ہے، شفقت ہے یا سخت دل ہے.
سمجھ رہے بات؟ اسی طرح جو ہے نظر جو ہے غرض کے اگر ہم دیکھیں تو نظر جس کو ہم کہیں گے تمام وہ جذبات جو دل میں ہوتے ہیں اس کو چھلکانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یہ جذبات پہلے دل میں ہوتے ہیں اور نظر بتاتی ہے ان جذبات. تو گویا نظر کے بڑے انداز ہیں. یہ بڑی کمال کی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عطا کیا. یہ انسان کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے. آپ دیکھیے اکثر لوگ صرف بولتے میں نے اس کو تو پہلے نظر میں پہچان لیا تھا. گویا یہاں بھی نظر ہی ہے. نظر کی صفت ہے کہ لوگوں کو پہچانتی ہے. نظر کے اتنے سارے انداز جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کی اتنی ساری صفتیں، اس کی تاثیر بھی نظر کی. اور کیا تاثیر ہے نظر کی آپ سب جانتے ہیں کہ نظر اگر کسی اچھی چیز کو انسان دیکھے اور حسد دل میں ہو اور حسد کے ساتھ کسی اچھی چیز اور نعمت کو دیکھے تو اس چیز کو نظر لگ جاتی ہے نا. گلستان بنجر زمینیں بن جاتے ہیں، لہلہاتے کھیت مرجھا جاتے ہیں، خوش اور خرم نوجوان بستروں پہ پڑ جاتے ہیں، ہے نا. نظر لگنے سے اچھا خاصا آدمی جا رہا تھا، نظر لگ گئی، بیمار پڑ گیا، بستر پہ آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک صحابی رسول اس زمانے میں حمام وغیرہ بہت آسانی سے نہیں تھے تو وہ کپڑا وغیرہ باندھتے تھے، تو وہ نہا رہے تھے تو کپڑا تھا حمام میں، اتنا کپڑا تھا کہ اوپر کا حصہ دکھ رہا تھا. وہ نہا رہے تھے کھڑے رہ کر، تو انہوں نے اتنا جسم دیکھ لیا ان کا، دیکھتے دیکھتے کہا کہ تم تو اتنی خوبصورت ہوگی. نوجوان نوخیز لڑکیاں بھی اتنی خوبصورت نہیں، ان کی جلد بہت خوبصورت. تعریف کی اور چلے گئی. اور وہ شخص ابھی نہا رہے تھے تو گر گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پوچھا کیا ماجرا، کیا واقعہ؟ تو کہا اللہ کے رسول. وہ نہا رہے تھے اور بس ایک شخص گزرا اور کہا تمہاری جلد تو اسکن تو جو ہے کہ نوجوان لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت. بس اس نے کہا اور میں کھڑے سے گر گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ. اور وہ شخص بلایا گیا اور کہا کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا نہیں. تو کہا جب کسی اچھی چیز کو دیکھو تو کیا کہو؟ برکت کی دعا دو اور تبارک اللہ ادا کرنا ہے. نظر سے کسی کو بچانا ہے آپ کی تو تبارک اللہ، اللہ برکت دے. تو برکت کی دعا کیوں نہیں دی تم نے؟ تو نظر کی تاثیر دیکھیے آپ نے. نوجوان صحت مند بیمار پڑ سکتا، لہلاتے کھیت بنجر زمینیں بن سکتی، ایک ہرا بھرا جھاڑ مرجھا سکتا ہے. یاد رکھیے نظر سے. نظر کے انداز بھی ہے اور نظر کے اوصاف بھی ہے اور نظر میں تاثیر بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے یہ تاثیر سامنے والے پہ بھی اثر کرتی ہے اور یہ تاثیر ہم پر بھی اثر کرتی ہے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں اس کا دوسروں پر ہم پر بہت اثر ہوتا ہے. یاد رکھیے. اور نظر جتنی محفوظ رہیں گی دل اتنا محفوظ رہیں گا، اور نظر جتنی کمزور ہوں گی دل اتنا کمزور ہوگا. یہ بات بھی یاد رکھیں، ان کا بہت ڈائریکٹ ریلیشن ہے کیونکہ اس کے اندر احساسات جب تک نہیں جاگتے، جب تک یہاں سے کچھ ان پٹ نہیں ہوتی ہے. محبت کا جذبہ، انسیت کا جذبہ، صدقہ کا جذبہ، خیرات کا جذبہ کب تک نہیں آپ میں جاگتا؟ جب تک آپ نظروں سے نہیں دیکھتے. ارے میں گیا اتنے غریب لوگ، غریبی دیکھ کے مجھے تو لگا سب کچھ لٹا دو. دیکھا تو پتا چلا نا. لوگ آگے بول رہے ہم تو غربت نہیں سمجھ میں آ رہا. گئے ایسے لوگ غربت اس کو بولتے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا. لوگ نالی کے ایسا پانی پیرے دیکھ کے لگا رہے ہم تو ماشاءاللہ کتنا اچھا رہ رہے. سمجھ کہ بورنگ کے پانی کو بھی ہم جو ہے آر او سے اس کو جو ہے صاف کرے گا، سالٹ زیادہ ہوگا. یہ بیچارے نالی کے ایسا پانی. نظر، پھر وہ اندر گیا، پھر جذبہ جاگا، پھر آپ نے صدقہ کیا چیز. محبت، کسی کو دیکھا پھر جذبہ جاگا، ہے نا. والدین سے ملے نہیں، اتنے زمانے سے نہیں ملے، 10 سال سے نہیں ملے، رونا نہیں آتا، لیکن جب ملے تو رونا آتا. کیوں؟ اب دیکھا. نظر 10 سال بھی دور تھے تو رونا نہیں آتا ہوتا، لیکن جب ملے تو رونا آ رہا. کوئی چیز نظر سے دور جا رہی تو جدائی کا احساس ہوتا. سمجھ رہے آپ؟ حالانکہ وہ دور ہے تو احساس نہیں ہوتا، لیکن آگے گئی تو احساس ہوتا. تو نظریں کمال کرتی ہے. یہ انپٹ دیتی ہے تو یہاں انپٹ جاتا ہے. جب تک یہاں سے انپٹ نہیں ہوتا یہ انپٹ لیتا نہیں ہے دل. یاد. اور اسی کی وجہ سے میں نے کہا یہ جتنی محفوظ رہیں گی تو دل اتنا محفوظ رہیں گا، اور یہ جتنی غیر محفوظ رہیں گی دل اتنا غیر محفوظ رہیں گا. اس لیے کہ انپٹ غلط ہو رہا ہے نا. اور کیا کیا چیزوں سے انسان انپٹ کرتا ہے باڈی میں؟ سب سے میجر پارٹ انپٹ کا باڈی میں انسان کے جو ہوتا ہے وہ آنکھوں سے ہوتا ہے. سیکنڈ میجر انپٹ جو باڈی میں ہوتا ہے پھر کانوں سے ہوتا ہے. کیا آپ نے دیکھا ایک آدمی مصیبت میں تھا اور وہ رو رہا تھا تو آواز اور انپٹ کو بڑھا دیتی کہ ارے یار بیچارہ بہت پریشان ہے نا. لیکن نظر بھی کام کر جاتی ہے، دیکھ کر بھی آپ اندازہ لگا. تو نظر سب سے بڑا انپٹ ہے جس سے دل پروسیس کرتا ہے. سیکنڈ انپٹ ہوتا ہے کان کے ذریعے جو انسان سنتا ہے. تھرڈ انپٹ ہوتا ہے انسان جو ہاتھوں سے محسوس کر کے لیتا ہے. جیسا ایک اندھا انسان ہے کچھ تو محسوس کرتا ہے، یہ بھی انپٹ ہے. باقی سارے کوئی آپ کو سنا ہے وہ بھی کان سے جاتا ہے، کچھ پڑھی اپنی آنکھوں سے جاتا ہے. تو آنکھ سب سے میجر انپٹ، اور پھر بات جاتی ہے دل میں. دل ان چیزوں کو پروسیس کرتا ہے. یاد رکھیے نظر جو ہے بہت زیادہ جو اثر انداز ہوتی ہے. یاد رکھیے کسی شاعر نے اسی نظر کے تعلق سے ایک بہت اچھی بات کہی تھی، اور وہ کہتا ہے نظر نیچی تو حیا بن گئی. پھر وہ کہتا ہے نظر اونچی تو خطا بن گئی. اگر نیچی رکھا تو حیا بن گئی، اونچی کیا تو خطا بن گئی. پھر وہ کہتا ہے نظر ترچھی تو ادا بن گئی،
ٹھیک، اور پھر فرماتا ہے اور کہتا ہے نظر پھیر لی تو جفا بن گئی. تو نظر دیکھیے اوپر ہے نیچے ہے، اس کے الگ ترچھی ہے، تو الگ الگ انداز الگ الگ چیزوں کو بیان کرتے ہیں. اسی طرح علامہ اقبال نے بھی جو ہے نظر کے تعلق سے ایک بات بیان کی تھی. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنے والد کی اطاعت گزاری تھی اس کے بارے میں اس واقعے پہ انہوں نے ایک شعر لکھا تھا اور وہ کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت. مطلب یہ ماں نے جو تعلیم دی تھی اس بچے کو اسماعیل کو، کہ باپ نے بولا کہ تجھے ذبح کرنا اور بچہ چلا، یہ کیسے ہوا؟ تو وہ لکھتے یہ فیضان نظر تھا. مطلب کیا یہ ماں کی نظر کا اثر تھا جو اس نے دیکھا اور بچہ مان گیا کہ والد کے ساتھ جانا ہے اس کو ذبح کرنے، یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یا وہ جو تعلیم ان کی والدہ نے دی تھی اس کی کرامت تھی، اس نے سن لی. اور پھر وہ کہتے ہیں سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، کہ اپنے والد کی بات ماننا کس نے سکھایا اسماعیل؟ نظر نے سکھائی والدہ کی، یا مکتب مطلب بیٹھ کے جو ٹریننگ دی جاتی ہے کس چیز نے سکھائی؟ اسماعیل علیہ السلام کو یہ آداب فرزندی کی، والد اگر کہہ رہے ذبح ہونا اور والد نبی ہے تو اطاعت واجب اور چل پڑے. ٹھیک. اسی طرح ایک اور شاعر جو ہے نظر کے تعلق سے ایک اچھی بات کہتے ہیں اور وہ لکھتا ہے ایک حسین آنکھ کے اشارے سے قافلے راہ بھول جاتے ہیں. اور دور جہالت میں یا عربوں کا اگر آپ زمانہ دیکھیں، آج بھی دیکھیں، قافلے جایا کرتے تھے اور بہت سارے قافلوں کو لوٹنے والے جو ہے اسی انداز سے جو ہے قافلوں کو لوٹ لیتے تھے. ٹھیک، وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں ادھر کے، اور کتنے سارے لوگ کتنے بڑے بڑے عزم اور مقاصد سے نکلے لیکن اسی چنگل نے پھنس کے آنکھ کے اشاروں سے غلط راستوں پر نکل گیا. بہرحال یہی نظر ہے، یہی نظر ہے جس پر جادوگر قابو پا کر رسیوں کو آپ کو سانپ دکھا دیتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. یہی نظر تھی نا. کیا کیا جادوگروں نے؟ نظر بندی کر دی. نظر بندی سے نتیجہ کیا ہوا؟ رسیاں پھینکی. رسیاں لوگوں کو کیا نظر آئی؟ سانپ نظر آئی. سمجھ رہے بات؟ تو نظر بند کر دیتے ہیں. یہی جادوگر اسی نظر کو استعمال کر کے نظر بند کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہی نظر ہے جس کو استعمال کر کے، جس پہ قابو کر کے لوگ آپ کو مسمرائز کر دیتے ہیں. مسمرائز سمجھتے ہیں؟ مسمرزم مطلب، یا پھر ہپنوٹائز کر دیتے ہیں، ہے نا، کہ آپ نے دیکھا میرے طرف دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو، کچھ بھی اشارے کیے اور کچھ کرتے، پھر آپ جو وہ بولا کرنا شروع. دیکھا آپ نے ہپنوٹزم یا مسمرزم، جس کے اندر سامنے والا صرف آپ اس سے اگر نظریں ملا کے رکھتے ہیں تھوڑی دیر تو اس کے بعد آپ کو اپنے قابو میں، ہندی کے اندر بہت اچھا لفظ ہے اس کے لیے، وش میں کر لیتا، کیپچر کر لیتا ہے. اب وہ جو بولتا ہے آپ کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہپنوٹزم میں تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن آنکھیں بند کرنے کے باوجود جو ڈکٹیشن وہ دیتا ہے کھڑا ہوا آدمی، آپ اٹھنے کے بعد وہی ساری حرکتیں کرتے ہیں. اب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اٹھنے کے بعد کتے ہیں اور کتے کے ایسا بھوکتے رہیں گے، اور پھر جب وہ ہوش میں آئیں گے آدمی ہپنوٹائز ہونے کے بعد تو آپ دیکھیں صرف بھوکتے رہیں گے اور سارے لوگ ہنستے ہیں. لیکن یہ ریئل ہوتا ہے. یہ آنکھیں جو جادوگر استعمال کرتے ہیں اور آپ کو شبدے بازی کر کے چیزوں کو مختلف دکھاتے. یہی نظر ہے جس کو مسمرائز کر کے، ہپنوٹائز کر کے لوگ علاج بھی کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو وش میں بھی کرتے ہیں. لیکن علاج بھی آج کل بہت سارے جو بڑی بڑی ایسی بیماریاں جو ڈپریشن سے، پرانے واقعات کو نہ بھولنے سے آتی ہے، تو کچھ لوگ ہپنوٹائز کو یوز کرتے تاکہ وہ پرانے شدید دکھ بھرے واقعات کو دلوں سے نکالنے کے لیے، تاکہ انسان نارمل لائف جی. سمجھ رہا؟ لیکن اکثر لوگ اس کو برے کام کے لیے، آپ سے غلط چیزیں نکلوانے کے لیے، جائیدادیں اپنے نام پہ کروانے کے لیے، فلاں کرنے کے لیے. شراب سے زیادہ اثر معلوم، شراب وغیرہ اتنا اثر نہیں، کیونکہ شراب میں تو آدمی بے ہوش ہوتا ہے. ہپنوٹائزیشن میں تو یہی کہ آپ ہپنوٹائز کر دو کچھ وقت کے لیے، وہ صرف آپ کا غلام جیسا بن جاتا ہے. یہاں سائن کر دو، تمہارا کام یہاں لکھنا، تم یہ بولو تمہارا نام یہ ہے، تم کو یہ کرنا ہے، اور آدمی کر رہا ہے وہ. تو یہی نظر ہے. یاد بہت زبردست، اس کا صحیح استعمال ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہی نظر جب حسد کے جذبے سے نکلتی ہے دلوں میں سے، حسد دل میں ہو اور نظر پڑتی ہے تو نظر لگ جاتی ہے. پھر یاد رکھیے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جب کوئی ایسی چیز دیکھے جو فی نفسی ہی، اس کی مالی حالت اس کے دل کو اچھی لگے کہ بڑی اچھی چیز ہے، تو وہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے. بلا شبہ نظر کا لگنا حق ہے. جب بھی آپ کو ایسی چیز دیکھے، مال و دولت وغیرہ کی اچھی لگے آپ کو، تو کیا کہے؟ اس کو برکت کی دعا دے، تبارک اللہ بارک اللہ، تو پھر وہ نظر بچ جاتا ہے، نہیں تو نظر لگ جاتی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرماتے اور کہتے ہیں کہ نظر سے بچاؤ کرو، مطلب نظر سے بچنے کی دعا سکھاتے اور آپ پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامات ومن کل عین لامہ. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں کہ میں اللہ کے کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وساوس سے اور ہر بری نظر سے. عین لامہ، ہر بری نظر.
سمجھ رہا بات؟ تو بری نظر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. تو نظر یاد رکھیے، یہ بہت کمال کی چیز یاد رکھیے. اور جو آنکھ دیکھتی ہے اس کے دیکھنے کے بعد دل میں جذبات ابھرتے ہیں. آنکھ اگر نہیں دیکھتی تو جذبات ویسے ابھرتے نہیں اور قابو میں رہتے ہیں. اس بات کو ہم یاد رکھیے. اور جب آنکھ دیکھتی ہے اور جذبات ابھرتے ہیں تو جذبات کبھی کبھار تب تک قرار میں نہیں آتے جب تک کہ اس چیز کو حاصل نہ کر لے جس چیز کو اس نے دیکھا تھا. چور نے ایک چیز دیکھی، اس کو لگا یہ بہت اچھی ہے، چوری کرتا ہوں. چلو چور نہیں ہو، ایک عام آدمی ہے، لیکن اس کو چیز اچھی لگی اور وہ جانتا ہے خرید نہیں سکتا تو وہ پلان کر رہا میں چوری کروں. لیکن سوال یہ، وہ دیکھتا نہ تھا تو چوری کا ارادہ کرتا نہ تھا. کبھی آپ نے سنا کسی کا میں اس چیز کی چوری کا ارادہ رکھتا ہوں جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ بہت خوبصورت چیز ہے یار چرا لیتا ہوں، وہ بہت قیمتی چیز ہے یار اس کی قیمت معلوم چرا لیتا یار، وہ مجھے اچھی لگتی، چلو قیمتی بھی نہیں خوبصورت بھی نہیں لیکن میرے کو چرا لیتا. کرتا ہے نا شوقیہ مذاق کے طور پہ چوری. ایک الگ بات ہے لوگ کرتے ہیں، غلط ہے وہ بھی، لیکن بچے آپس میں تنگ کرنے کو چھپا لیتے وغیرہ. لیکن جو ریئل سینس میں کوئی کام ہوتا ہے جب تک نظروں میں نہ جائے دل ارادے نہیں کرتا. تو دل یاد رکھیے یہ پروسیسنگ یونٹ ہے، تو یہاں سے انپٹس ہے اس کے جو نظروں کے ذریعے جاتے ہیں، پھر جو وہ کرتا ہے. پھر کبھی کبھار آدمی نظروں سے جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو بے قرار ہو جاتا حاصل کرنے کو، پھر یہ بھی نہیں دیکھتا شریعت کیا بولتی، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، بس اس کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے پڑ جاتا ہے. یاد رکھیے اسی لیے جو ہے بد نظری سے ہمیں بچنا چاہیے، مطلب اپنی نظروں کی حفاظت کرنا چاہیے اور ایسی جگہ نظر نہیں ڈالنا چاہیے جہاں ڈالنے کا حق نہیں ہے، اس کو بد نظری بولے. ورنہ بد نظری کرنے سے دل بھی بد ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے. نظر کو بے پردہ کرنے سے دل بھی بے پردہ ہو جاتے ہیں، نظر با پردہ رہنے سے دل بھی با پردہ رہتے. اس بات کو ہمیں یاد رکھنا. یاد رکھیے تو نظر یاد رکھیے ایک تاثیر رکھتی ہے اپنے اندر. اور کتنے ہی لوگ جو عشق مزاجی میں محبت کے شکنجوں میں آ گئے، پھنس گئے، ہوتا ہے نا، بولتے میں محبت کا شکار ہو گیا تھا اس کا اور اس نے مجھے لوٹ ڈالی یا اس نے فلاں کر ڈالی. تمام کی قصے نظروں سے ہی شروع ہوتے ہیں. ایک آدمی نہیں بولے گا میں نے دیکھا نہیں تھا مجھے محبت ہو گئی. وہ شرعی محبت ہی ہوتی ہے جو بغیر دیکھی ہوتی ہے صرف اور صرف. جیسا ہم کو اللہ سے ہم نے دیکھا نہیں پھر محبت، جیسا ہم کو رسول سے ہم نے دیکھا نہیں پھر محبت، جیسا ہم کو صحابہ سے دیکھے نہیں لیکن سب سے محبت کرتے، جیسا ہم کو نیک لوگوں سے دیکھے نہیں بھی تو محبت. میں فلاں بستی میں ایک نیک انسان ہے میں اس سے محبت کرتا حالانکہ کبھی دیکھا نہیں. یہ شرعی محبتیں جو بغیر دیکھی ہوتی ہے چونکہ صفت اور اوصاف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. لیکن باقی تمام محبتیں یاد رکھیں وہ نظروں سے دیکھے بغیر کریں. کسی نے اپنے بچے کو زندگی میں دیکھا ہی نہیں، پیدائش کے بعد چھوڑ دیا، اس کے دل میں کبھی وہ محبت بچوں کے لیے نہیں ہوں گی جن بچوں کو وہ دیکھ کر اپنی آنکھوں سے پالتا اور بڑا کرتا ہے. نہیں یہی ہوتا ہے کہ شرعی محبت ہی ایسی چیز ہوتی ہے جو اندھی ہوتی ہے، وہ بغیر نظروں کے دیکھے کہ انسان محبت کرتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے چیزوں سے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں شریعت نے نظروں کو نیچی رکھنے کا حکم، ہمیں شریعت نے نظروں کو نیچی رکھنے کا. نیچی سے مراد کیا ہے؟ آپ کو نیچے دیکھ کے نہیں چلنا ہے. نیچی سے مراد یہ ہے غیر شرعی چیزوں کو نہ دیکھنے کا حکم دیا. یہ ہے نظر کو نیچی رکھنے کا. نظر اوپر رکھ کے چلیے لیکن غیر شرعی چیز دیکھی نیچے رکھیے. چھوٹے تھے تو لوگ بولتے تھے نظروں کو نیچے رکھ کے چلنا تھا، ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کیا یوں چل رہے اور گر جا رہے. بات نہیں سمجھنا. نیچی مطلب یہ کہ نظر تو اوپر ہی رہے گی نیچرلی، لیکن جب کوئی غیر شرعی چیز دیکھے تو نیچے رکھ کے چلنا. یہ مانا بڑوں کو دیکھے تو ادب کے ذریعے نیچے رکھنا، بری چیز دیکھے تو ادب سے بازو کر لے نظروں کو نہیں. یہ مانا ہے اس کا نیچی رکھنا. ٹھیک ہے، تو نیچے سے مراد فزیکل بھی نیچا ہو سکتا ہے لیکن مانا یہ کہ غلط چیز کو دیکھنے سے بچ جانا، وہاں جھکا دینا. تو ہمیں جو ہے غض بصر یا نظروں کو نیچی رکھنے کا حکم ہے شریعت میں. اور خاص طور سے یہ حکم مردوں اور عورتوں کو ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہ دیکھیں جب تک کہ وہ محرم نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جب تک کہ وہ محرم نہ ہو. اور محرم بھی ہو تو گھور گھور کے کچھ اعضاؤں کو تو محرم کو بھی ایک دوسرے کے دیکھنے کی منع ہے. سمجھ رہا بات؟ محرم بھی ہے تو شریعت اس میں بھی دائرہ دیتی ہے. گھور گھور کے کسی ایک اعضاء کو اگر محرم کی بھی کوئی دیکھیں گا تو شیطان اس کو فتنے میں ڈال سکتا، لیکن غیر محرم کی تو دیکھنا ہی نہیں. اور یہ خاص حکم دیا تو پتا چلا ہیومنلی لیول پر نظروں کی سب سے پہلا پرہیز یہ ہے کہ غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں سے نظریں نیچے رکھیں. یہ سب سے پہلا تقاضا ہے. یہ تقاضا انشاءاللہ پورا ہوگا تو باقی تقاضے پورے، کیونکہ نظر اٹھنا اکثر اور بیشتر اسی معنی میں ہوتا ہے کہ انسان کس چیز کو دیکھنا ہے، اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے. تو شریعت میں اچھے پنکھے، اچھے گھڑی، اچھے لائٹ، اچھے بلب، اچھے ہار، اچھے سنگار، اچھے سونے کو دیکھنے تو منع نہیں کیا گیا. آپ دکان کے باہر کھڑے کسی کا سونا دیکھا تو ارے وہ غیر محرم پہنیں گی نا، تم کیسا دیکھ رہے؟ نہیں، اس کا کوئی حکم نہیں غیر محرم پہنیں گے کون پہنیں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو شریعت نے نظاروں کو دیکھنے سے، زمین و آسمان کو دیکھنے سے اور تمام وہ خوبصورت چیزیں جو دنیا میں اس سے منع نہیں کیا. لیکن جو سب سے اہم چیز ہے جس سے آپ کو سب سے پہلا پرہیز کرنا ہے وہ ہے غیر محرم مرد کو غیر محرم عورت سے، غیر محرم عورت کو غیر محرم مرد سے نظروں کو نیچی رکھنا ہے. یہ پہلا کام ہے. یہ حکم کیا ہے شریعت کا؟ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت 32 اور 31 میں اللہ نے فرمایا رکھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اللہ فرماتا کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومن مردوں سے کہہ دے، يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے۔ دیکھیے پہلا حکم ترتیب کے اعتبار سے مردوں کو آیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھے، اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے تقریروں میں، جب مرد کی نظر نیچے رہنا بند ہو جاتی ہے تو پھر عورت کی نظر بھی نیچے رہنا بند ہو جاتی ہے اور وہ بھی اٹھنا چالو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ بڑی اہم چیز۔ ایک سماج میں یاد رکھیے، ایک سماج ہے جہاں مرد اور عورتیں ہیں، اور کوئی مرد کسی عورت کو دیکھتا ہی نہیں، خواہ کوئی عورت اسے بتانا بھی چاہتی ہے اپنے آپ تو وہ بھی تھوڑے دن بعد بولتی ہے بتاؤں کس کو، دیکھنے والا کوئی نہیں، کوئی فتنہ انگیز عورت ہے، بری عورت، تو بھی اگر آپ کی نظر نیچی ہے تو کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں، ہے نا، کچھ نہیں کریں۔ اور کتنی ساری مذاہب میں اور کتنی ساری قصے کہانیوں آپ نے سنا، ایک بہت نیک ولی تھے، ایک بہت نیک سنت سادھو اور فلاں تھے، بلکہ ایک نیک بڑے فلاں تھے، اور وہ تپسیا میں تھے، عبادت میں تھے، فلاں میں تھے، ان کی تپسیا، عبادت اور اس میں خلل ڈالنے اور خراب کرنے کے لیے کس کو؟ ایک عورت کو بھیج دیا گیا۔ اس نے اس ولی کی عبادت خراب کر دی اور فلاں کی یہ کی، ترچھی نظر ڈالی، اور پھر بالآخر کیا کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کا تو ایک مشہور واقعہ ہے جس کو اکثر مفسرین نے اپنی کتابوں میں بہرحال نقل کیا ہے، واقعات کو بیان کرتے ہوئے، شراب کی قباحت بیان کرنے کے لیے، نظروں کے بارے میں برا بیان کرنے کے لیے، کہ بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا، وہ ایک گھر میں رہتا تھا اور شیطان اس کو بہکانا چاہتا تھا، اور اس نے بہکا کے پھر سامنے والی ایک خاتون سے نظریں لڑا دی، نظریں لڑی، پھر زنا ہوا، زنا کے ڈر سے کہ اب اولاد پیدا ہوگی کیا کروں، قتل بھی کر دیا اور سب کچھ ہوتا، نظر سے شروعات، نظر یاد رکھیں، بڑی اہم چیز۔ تو اللہ نے کہا کہ مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچے رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، نظر نیچی رکھے، شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ دیکھیں ریلیشن بہت زیادہ آ گیا، بہت اسٹرانگ ہے، نظر اٹھی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہو پائیں گی، نظر نیچے رہیں گی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی رہیں گی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نظروں کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے کہا نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی، دل کی نہیں ہوگی، اور نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی بھی نہیں ہوگی، اور چونکہ ہم اسی کنٹینٹ زنا، پورنوگرافی، اسی لیول پر جا رہے ہیں، اس لیے ہم زیادہ شرمگاہ سے ریلیٹڈ چیزیں دیکھیں گے، دل سے ریلیٹڈ، سمجھا؟ تو نظروں کا نیچے رکھنا ڈائریکٹ ان ریلیشن ٹو شرمگاہ کا حفاظت کرنے کے برابر ہے، اور نظریں اٹھی تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی، پھر وہ کیسے ٹوٹیں گی وہ الگ الگ اس کی شکلیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مومن مردوں سے نظر نیچے رکھے، شرمگاہ کی حفاظت۔ پھر فرمایا ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے پاکیزگی کے لیے بہتر ہے، یہ خیالی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے، یہ جسمانی پاکیزگی کے لیے بہتر ہے، کیونکہ نظریں جب جھکیں گی نہیں تو خیال بھی برے ہو جائیں گے اور زنا کر کے جسم بھی برے ہو جائیں گے، بلکہ زنا کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو تو نسلیں بری ہو جائیں، سمجھ رہے آپ؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آگے فرمائے وقل للمؤمنات، اور مومن عورتوں سے کہہ دے، کیا کہہ دے مومن؟ اللہ فرماتا ہے مومنات یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو وہ بھی نیچی رکھے۔ مومن عورتوں سے کیا حکم ہے؟ نظروں کو نیچی رکھے۔ پھر فرمایا ابصارنا ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اپنی خوبصورتی کو دکھاتے نہ پھرے الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے۔ اور ظاہر ہو جائے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اچانک ہوا چلی، پردہ ہٹ گیا، خوبصورتی ظاہر ہو، بہت تیز ہوائیں چل رہی جس کو وہ بیچاری بھی کنٹرول نہیں کر سکتی، تو جسم کے اعضاء یا فگر کلیئر نظر آ رہا ہے، اسی کنٹرول میں نہیں، لیکن تیز ہوائیں کیا کریں گے بیچاری، سمجھا؟ کوشش تو کی پردہ کرنے کی، الا ما ظہر منہا، پھر بھی ظاہر، بے ہوش ہو گئی، سود میں نہیں رہی، ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے پردہ کھل گیا تو یہ ہو گیا، یا وہ چیزیں جو ہاتھوں کی شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے اور پنجوں کی شکل میں المالک، ہاتھ پنجے تک کھلے رکھ سکتی ہے، تو الا ما ظہر منہا، اس پہ جو چیز ظاہر ہو جائے اللہ معاف کر۔ پھر اللہ نے فرمایا کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کو ڈالے رکھے، اپنے سینے پہ اوڑھنیوں کو ڈالے رکھے، یاد رکھے، مطلب یہ عورت کو حکم دیا جا رہا ہے، باہر ہے تو پردے کی شکل میں ہے اور گھر میں ہے تو اوڑھنی ڈالنے کی شکل میں، پتہ چلا گھر میں محرم بھی ہے تو عورت بغیر اوڑھنی کے اس کے سامنے بھی نہیں رہیں گی، جیسے ماں بیٹوں کے سامنے، یا ماں جو عورت اپنے بھانجے اور بھتیجوں کے سامنے یا اپنے والد کے سامنے، یہ سب محرمات ہیں نا، یہاں بھی وہ اپنے سینوں کے اوپر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، یہ قرآن کا حکم ہے، ٹھیک؟ تو نظریں دیکھیں بہت مین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی نظروں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، ہمیں یاد رکھیے، تو ہمیں چاہیے نظروں کی ہم پابندی کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ اب لیکن نظر ہے، انسان حالات اچانک پڑ جاتی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اے علی، ایک بار دیکھنے کے بعد دوبارہ نہ دیکھو، تمہارے لیے پہلی بار دیکھنے کی رعایت ہے،
معاف ہے پہلی نظر، لیکن دوسری بار کی اجازت نہیں ہے. یہ حدیث ہو جاتا ہے نا، آپ نظر کی حفاظت تو کر رہے ہیں ہم، لیکن ہو جاتا ہے کبھی. تو پہلی بار دیکھنا معاف ہے، جس کا معنی کیا ہے معلوم آپ کو؟ جو نظر اچانک پڑ جاتی ہے وہ معاف ہے، اور اچانک پڑنے والی نظر کو آپ فوراً چرا لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں. یہ اس کا طریقہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ یہ روایت، لیکن اس روایت کو بھی لوگوں نے بڑے بھونڈے انداز میں مانا لیا ہے. بھونڈا انداز کیا؟ بولے پہلی نظر معاف ہے، تو پہلی بولے وہ جب تک آنکھ بلک نہیں کرتے، آنکھ مچ نہیں ہوتی، بند نہیں ہوتی، تب تک بولے پہلی نظر کاؤنٹ ہوتی. تو لہٰذا اس نے ایک کو پکڑ لیا ٹارگٹ، تو آخر تک گلی تک چھوڑ کے آتا اس کو پورا. مطلب پہلی نظر پہ چھوڑا نا، بیچ میں کوئی ڈسٹرب مت کرو، پہلی نظر معاف ہے نہیں. پہلی نظر سے مراد کیا ہے؟ دیکھا اور ہٹا لیا، یہ پہلی نظر بولتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے علی، پہلی نظر جو اچانک پڑ جاتی ہے وہ معاف ہے، اور اچانک پڑتے آپ اس کو پھیر لیتے. یہ پہلی نظر. سمجھنے کے لیے بتاؤں پہلی نظر کیا ہوتی ہے؟ جو ہم بھونڈا مانا لے رہے ہیں اس کے اپوزٹ. آپ گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا بھائی کپڑے بدل رہا، اچانک دکھ گیا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی نظر معاف بول کے دیکھتے نہیں، اچانک بند کر. یہی پہلی نظر بولتے کہ آپ نے نیچے دیکھ لی، ایک دم نیچے دیکھا، اللہ معاف کر، نکل گیا، اور آپ احتیاط کرنا تھا، فلاں تھا، ٹھیک ہے، اس نے احتیاط بھی کیا، دروازہ کھل گیا یا جو بھی بہرحال ہوا وجہ، آپ فوراً کر دیا. گھر میں کسی کی نابینا کوئی مرد اور عورت ہے جو اس کا محرم ہے، ان کو سمجھتا ہے نہیں، کبھی کبھار دروازے کے بدلے کھڑکی لگا دی، آواز آئی تو لگا بند ہے، اور وہ اپنے دھن میں رہتا. آپ کیا کریں گے ایسے جگہ گھس گئے تو؟ آپ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں گے نا فوراً، تو آپ پھیر لیں گے، پھر اس کو بولیں گے ارے تم وہ ہے فلاں ہے، کپڑا اٹھائیں گے. یہ ہوتی ہے پہلی نظر، جس کو دیکھتے ہی آپ پھیرنا چاہتے ہیں. یہ مانا نہیں پہلی نظر معاف کا کہ آپ دیکھتے رہے جب تک کہ ایک بار آنکھ نہ بند ہو. پہلی نظر سے مراد دیکھتے ہی بند کر لیں. ہر وہ چیز جو غیر شرعی ہے آپ کے لیے دیکھنا، دکھتے ہی آنکھ کو بند کر لینا، یہ پہلی نظر کہلاتا ہے، اور فوراً چہرے کو پھیرا اور آپ نکل گئے. سمجھا بات؟ یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. تو حضرت علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی. اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، اور جو ہے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ عبداللہ بن عباس کے بڑے بھائی ہیں. فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں. فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے. ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے آتی. ایسی عورت آئی جس کا چہرہ وغیرہ کھلا تھا. فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عورت نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہے تھے. فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے آپ کا چہرے کو پلٹا دیا. چہرے کو پلٹانے کا مقصد کیا ہے؟ نظروں کو چہرے سے ہٹا دیا. چونکہ وہ عورت غیر محرم تھی اور اس پردے کے حکم معلوم نہیں تھے، یہ نوجوان تھے، نظر پڑ گئی. آپ نے پریکٹیکل سکھا دیا نظر کو ہر اس چیز سے ہٹا دیا جائے جس چیز کو دیکھنے کا آپ کو اور مجھے حق نہیں ہے، جس سے دل کی پاکیزگی رہتی ہے، دل کی پاکیزگی سے خیالات کی پاکیزگی رہتی ہے، اور بالآخر شرمگاہ کی حفاظت ہو سکتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے. تو یہ چیز جو ہے بڑی اہم ہے، نظروں کو رکھنا. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے مردوں کو راستے پہ بیٹھنے سے منع کیا. تو مردوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو آپ نے کہا راستوں پہ مت بیٹھو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم مجبور ہے، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب فرمایا کہا کہ راستوں پر مت بیٹھو. صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو پھر راستے کا حق ادا کرو. صحابہ نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے جو ہم ادا کریں؟ تو آپ نے فرمایا پہلا نظروں کو نیچی رکھنا. غیر محرم عورتوں سے ہر وہ چیز جس کو دیکھنا نہیں چاہیے. آپ آج کے زمانے میں پوسٹرز، فلمیں، کیا کیا نہیں ہوتا جو چلتے رہتا راستوں پر. نظروں کو نیچی رکھنا. اگر راستوں پہ بیٹھنا مجبوری ہے، راستوں پہ کھڑنا مجبوری ہے، تو نیچے دیکھنا. یہ نہیں کہ آپ راستے پہ کھڑے کسی کے پاس اور سامنے کھڑکی میں جھانکتے کھڑے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. تو نظروں کو نیچے رکھنا پہلا حق ہے راستے کا. دوسرا فرمایا سلام کا جواب دینا. اب کوئی جا رہا تو سلام کریں گے تو سلام کا جواب دینا، مشغول مت ہونا اتنا، سلام کا جواب دینا. تیسرا اچھائی کا حکم دینا. چوتھا برائی سے روکنا. نظروں کا نیچی رکھنا پہلا کام ہے. غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے اور غیر شرعی چیزوں کو دیکھنے سے بچنا. غیر شرعی چیزوں میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہے، یاد رکھیں، جو دل کو ابھار دیتی ہے. اس میں یہ تو ہے ہی کہ غیر محرم عورت یا مرد کو عورت نہ دیکھے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں جو پوسٹرز کے، ویڈیوز کی شکل میں، آپ کے شمارات، اخبارات کی شکل میں، یا جانور کبھی کبھار کچھ بھی حرکت راستوں میں شروع کرتے، آپ کا کام ہے نظروں کو نیچے رکھنا اور آگے بڑھ جانا. سمجھ رہے بات؟ آگے بڑھ جانا. یا کوئی لوگ ہی کچھ تو بھی عجیب و غریب حرکت کرے تو آپ نیچے دیکھیں. تو ہر وہ چیز کو دیکھنے سے احتیاط کرنا جس کو شریعت نے دیکھنے سے منع کیا ہے. اس بات کو ہم یاد رکھیں، اور اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا راستوں پہ، خاص طور سے جو لوگ رہتے ہیں. اسی طرح نظر کو نیچی رکھنا کیوں ضروری ہے، یا نظر نیچی کیوں؟
تو آئیے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور لیکچر آج کا چونکہ دل کی حالت سے متعلق نہیں ہے، یہ وہ جو برائی اور شرمگاہ اور پورنوگرافی کی طرف یا زنا کی طرف جاتے ہوئے، اس لیے ہم شرمگاہ سے متعلق کچھ ایسے پوائنٹس لیں گے کہ نظر کو نیچے رکھنا کیوں ضروری ہے۔ ٹھیک، آئیے تو پہلا پوائنٹ نظر کو نیچے رکھنا کیوں ضروری ہے، یاد رکھیے۔ اس نکات سے پہلے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں کہ نظر کو نیچے رکھنا کیوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جتنے امور ابن آدم پر حرام قرار دیے، یاد رکھیں جتنے کام اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر حرام قرار دیے، ہر وہ راستہ جو اس کی طرف لے جاتا ہے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ جتنے کام کرنا ہم کو حرام ہے، ہر وہ کام جو اس راستے کی طرف لے جاتا ہے اس کو کرنا بھی شریعت نے حرام قرار دیا۔ یہ بات تو آپ سمجھ سکتے ہیں، ہر سوراخ کو شریعت نے بند کیا جو اس طرف لے جاتا ہے۔ زنا حرام ہے، بات طے ہے، تو جتنے راستے زنا کی طرف لے جاتے ہیں شریعت نے حرام قرار دیا۔ شراب حرام ہے، طے ہے، تو شراب پینا حرام ہے، تو شراب کے لیے نیت سے انگور اگانا بھی حرام ہے، انگوروں کو شراب کی کمپنی کو بیچنا بھی حرام ہے، شراب کی کمپنیوں میں شراب جہاں بکتی ہے وہاں کام کرنا بھی حرام ہے، شراب کو سرو کرنا حرام ہے، اس کے اکاؤنٹس آڈٹ کرنا حرام ہے، پوری چین حرام ہے۔ تو زنا حرام ہے، تو ہر وہ راستہ اور سوراخ جو زنا تک لے جاتا ہے اس کو راستے کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا۔ شراب کو حرام قرار دیا تو ہر وہ راستہ جو شراب تک لے جاتا ہے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ سمجھ رہے بات؟ تو شراب حرام ہے تو ہر وہ چیز شراب کی طرف لے جانے والی حرام ہے، تو زنا حرام ہے تو ہر وہ چیز جو زنا کی طرف لے جاتی ہے شریعت میں وہ بھی حرام ہے۔ اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ شراب کی مثال میں سمجھتا ہوں بڑی واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کے تعلق سے قرآن میں فرمایا کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ فرماتا کہتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے یہ 32 تھی، اللہ فرماتا ہے اور زنا کے قریب مت جانا، انہ کان فاحشۃ، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بڑی گمراہی ہے۔ تو زنا کے قریب بھی نہ جانا، لفظ زنا نہ کرنا نہیں، زنا تو نہیں کرنا، یہ تو بات طے ہے، قریب بھی مت جانا مطلب ہر اس کام سے بھی بچنا جو کام زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور زنا کی طرف لے جانے والے کاموں میں سب سے بھینکر اور سب سے خطرناک چیز کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ تمام چیزیں جو تصویریں اور ویڈیوز کی شکل میں جس کو دیکھ کر انسان کی خواہشات اٹھتی ہے کہ وہ زنا کرے، وہ بھی اسلام میں حرام۔ میں نے کہا نا ایک چیز شریعت نے حرام قرار دی تو ہر وہ راستہ جو اس کی طرف جاتا ہے وہ بھی حرام، یہاں تک کہ سوراخ بھی اس طرف جا رہا تو شریعت اس کو حرام قرار دی۔ تو زنا کے قریب مت جانا، اور اس کی تفسیر میں جو ہے مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور زنا کے قریب میں وہ لکھتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی وہ تمام راستے اور طور طریقے جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں ان کو بھی منع کر دیا گیا ہے۔ ہر وہ راستہ زنا کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ نظر کی حفاظت نہیں ہوگی، آدمی پورنوگرافی کنٹینٹ ایکسس کرے گا، اشلیلتا اور بے شرمی کی چیزیں نیوڈیٹی ایکسس کرے گا، کیسے زنا سے بچیں گا بتاؤ؟ یہ تو وہی ہو گیا باندھ میں کریک آ گیا ڈیم میں اور آپ باہر پانی بچانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، نظریں خراب، دماغ خراب، اور آپ بول رہے ہیں شرمگاہ کو میں کیسے بچاؤں یار برائی سے؟ تو نظریں صاف کرو تو دل صاف ہوگا، دماغ صاف ہوگا تو پھر شرمگاہ محفوظ رہے۔ اس لیے میں نے کہا آنکھوں کا ڈائریکٹ ریلیشن دل سے، آنکھوں کا ڈائریکٹ ریلیشن شرمگاہ سے، جو دیکھیں گی وہ خواہش کریں گے۔ عزیز مصر کی جو بیوی نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو شہوت کی نگاہ سے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، اس نے پورا منصوبہ بنا اور یوسف علیہ السلام جیسے معصوم نبی کو اپنے شکنجے میں لینا، اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا، ان کو ہے نا، تو نظریں ہی ہوتی ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتی تھی اور آپ بڑے حسین اور جمیل تھے۔ تو ایسا مرد یا ایسی عورت کسی مرد کو، ویسے عام طور سے عورتیں مرد کو بنا شہوت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو جائز ہے، مردوں کو عورتوں کو کسی بھی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں اگر وہ غیر محرم ہے تو، لیکن عورتیں غیر محرم مرد کو بغیر شہوت کی نگاہ سے دیکھ سکتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں بہت ساری صحابیات نے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بلکہ ان کے اوصاف روایت کی، عمر ایسے دکھتے تھے، ابوبکر ایسے دکھتے تھے، علی ایسے دکھتے تھے، فلاں ایسے دکھتے تھے، جبکہ وہ محرمات نہیں تھیں۔ لیکن اگر کسی عورت کو ڈر ہے کہ وہ کسی مرد کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جائیں گے، یا شہوت کی نگاہ سے دیکھتی ہے یا حاصل کرنے کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تو پھر اس مرد کو دیکھنا چھوڑ دو، چاہے شرعی ضرورت کے تحت کیوں۔ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کسی کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، وہ عالم دین ہے، لیکن آپ کی نظریں ان کے تعلق سے ٹھیک نہیں، اور آپ چاہ رہے نہیں میری شادی ہو جانا، ان سے میں پیچھے پڑ جاتی ہے، ان کی فلاں کرتی ہے، پیڈی ہے تو دوسری کرا لیتی ہے، اپنے آپ کو دوسری، ان کی کوئی تیسری کرا لیتی، تو اب آپ فتنے میں ہیں۔ تو پھر ایسے مقرر کو آپ نہ دیکھیں، پھر کیا کریں؟ صرف سنیں، اور لگتا ہے سننے سے پرابلم ہے تو سنے بھی نہیں۔ کئی علماء نے باتیں بیان کی، ان کی سنیں، یہ ٹاپک کئی علماء نے لیا جو کہ آپ کو فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے، سمجھ رہا۔ لیکن کوئی عورت بغیر شہوت کی نگاہ سے کسی مرد کو دیکھ سکتی ہے، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی قباحت نہیں، جس کے نتیجے میں صحابیات نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بلکہ کھیل کرتب بتانے والوں کو یہ وغیرہ جنگوں وغیرہ میں جا کے صحابہ کو اٹھاتی تھی وغیرہ، دیکھتی تھی، پہچانتی تھی، پانی پلاتی تھی، سب کرتی، لیکن مردوں کو اجازت نہیں کسی بھی نگاہ سے اپنی محرم عورت کے علاوہ کسی کو دیکھ۔ سمجھ رہا بات، یہ بات اپنی جگہ طے ہے۔ تو یہاں دیکھیے
اللہ رب العزت نے جو ہے زنا کے قریب مت جاؤ کہا، اور تمام راستے مطلب زنا کی طرف جو لے جاتے وہ ہم پر روک دیے گئے تھے۔ اسی طرح جو ہے پہلا نقطہ جو ہم دیکھیں گے کہ نظر کی حفاظت کیوں سے پہلا نقطہ ہے نظر نیچے رکھنا حیا کا تقاضا ہے۔ نظر کو نیچے رکھنا یہ حیا کا تقاضا یاد رکھیے، اور یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا رکھا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان میں سے ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا رکھا، یہ صحیح بخاری کی پہلی روایت حیا ایمان، دوسری روایت میں دیکھیے کیا فرمایا رکھا، حیا اور ایمان دونوں جڑے ہوئے ہیں، ساتھ رہتے ہیں۔ جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ہے، ایک نکل گیا تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے۔ حیا اور ایمان کا بڑا مضبوط رشتہ ہے، اور بد نظری بے حیا لاتی ہے، بے حیا آنے سے حیا نکل جاتی ہے، حیا نکلنے سے ایمان چلا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے روایت میں فرمایا آدمی بے حیا ہوتا ہے پھر جو چاہے وہ کرتا ہے، حیا ایمان سے۔ تو پہلی چیز نظروں کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم کو با حیا رہنے کا حکم دیا گیا یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز نظر کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ نظر سے دیکھی گئی چیز بھی زنا میں کاؤنٹ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں نظر کا زنا، لیکن اس کا گناہ زنا کا نہیں ہوتا، لیکن وہ زنا ہے وہ۔ آئیے روایت کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے ابن آدم پر اس کے حصے کا زنا لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، لکھ دیا ہے، جسے وہ لا محالہ کر کے رہے گا۔ پہلا فرمایا چنانچہ آنکھ زنا کرتی ہے، اس کا زنا دیکھنا ہے غیر شرعی چیز۔ پھر فرمایا زبان زنا کرتی ہے، اس کا زنا بولنا ہے غیر شرعی چیز، شہوت کی باتیں، گندی باتیں، گالی گلوچ۔ پھر فرمایا جو ہے پیر زنا کرتا ہے، اور اس کا زنا اس کا چلنا ہے، مطلب زنا کی طرف چلنا ہے، عورت بلا رہی اس کے راستے پہ جا رہا، زنا کر رہا، پیسے دے کر راستے پہ چل رہا۔ پھر فرمایا ہاتھ زنا کرتا ہے، اور اس کا زنا تھامنا ہے ان چیز، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اور دل مائل ہوتا ہے اور خواہش مند ہوتا ہے، پھر شرمگاہ یا تو اس کو سچ کر دکھاتی یا تو اس کو جھٹلا دیتی۔ شرمگاہ کا رول سب سے آخر میں آتا ہے۔ زنا سے بچنے، پورنوگرافی سے بچنے کے لیے پہلا عمل آنکھوں چونگا، کیونکہ آخر میں اللہ کے فرمایا شرمگاہ یا تو سچ کر دیتی ہے، جو سوچا جو کرنے کا ارادہ کیا ہو جاتا ہے، مطلب زنا کر بیٹھتا ہے، یا پھر اس کو جھٹلا دیتی ہے، مطلب باقی سب کرتا ہے، دیکھتا ہے، سوچتا ہے، ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، لیکن آخر سٹیپ پہ شرمگاہ نہیں پہنچا۔ لیکن شروعات کہاں سے ہوئی؟ نظر، پھر قدم، پھر زبان، پھر ہاتھ مائل ہوا، پھر دل اس طرف، اور پھر شرمگاہ نے۔ تو شرمگاہ اینڈ سیل ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے۔ ہم بول رہے ہیں اب میں کوئی بری عادت ہوگی میں کیا کروں؟ سوال یہ شروعات اس کی نظر سے ہوئی، تو وہاں سے احتیاط ضروری ہے کہ نظر کی حفاظت، دل کی حفاظت، زبان کی حفاظت، پیروں اور ہاتھوں کی حفاظت، پھر شرمگاہ کی حفاظت۔ یہ اسٹیپس آپ کو اور مجھے یاد رکھنا ہے، یاد رکھیے۔ تو اس حدیث کے اندر یاد رکھیے آپ نے شرمگاہ کو بتایا ذمہ دار، لیکن شروعات نظر سے ہوتی، یاد رکھیے۔ تو لہذا نظر کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ تیسرا کیوں ہم کو نظروں کی حفاظت کرنا ہے؟ تیسرا پوائنٹ آنکھ کی خرابی، دل کی خرابی، اس لیے نظروں کی حفاظت ضروری یاد رکھیے، اس لیے کہ آنکھ کی خرابی دل کی خرابی ہے۔ اور ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے، ان کا خول رکھ رہا ہوں، آنکھ کی خرابی دل کی خرابی، کیونکہ بہت ساری باتیں میں آلریڈی رکھ چکا ہوں قرآن حدیث، اس لیے ماہر نفسیات کا ایک خول رکھ رہا ہوں کہ آنکھ کی خرابی دل کی خرابی، ایک جو ہے ہیومن جس کو کہیں گے سائیکولوجسٹ، وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں آنکھوں سے دل تک کا ایک ہی راستہ ہے، جب آنکھ خراب اور فاسد ہو جاتی ہے تو دل بھی خراب اور فاسد ہو جاتا ہے۔ پھر جس طرح کوڑا پھینکنے کی جگہ نجاست اور گندگی کا مقام بن جاتی ہے، اسی طرح آنکھ کے فاسد اور حرام مناظر دل تک پہنچنے کی وجہ سے دل گندگی کا مقام بن جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے آنکھ اور دل کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی تعلق ہے۔ جس طرح سے کوڑا پھینکنے کی جگہ پہ کچرا پھینک پھینک کے کوڑا دان بن جاتا ہے، جب آنکھ حرام چیزوں کو دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے تو دل بھی اس کا کوڑا دان بن جاتا ہے، ہر بری چیز وہاں کے جمع ہونا چالو ہو جاتا ہے، مقام بن جاتا ہے۔ اور جہاں گندگی ہو وہاں معرفت الہی کہاں سے؟ جہاں گندگی ہو وہاں رب کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں محبت الہی کیسے آ سکتی ہے؟ وہاں جو ہے انابت الہی، رب کی طرف معافی کا جذبہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ اور پھر الہی کا جو ہے سرور حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا، مطلب اس دل میں معرفت الہی، محبت الہی اور انابت الہی کا سرور، مٹھاس محسوس کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا ہے، سمجھ رہا؟ تو لہٰذا یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ چوتھا نقطہ یاد رکھیے
کہ آنکھوں کی حفاظت کیوں؟ تو یاد رکھیے دیکھنے میں انتہائی معمولی چیز نتائج کے اعتبار سے بہت بدترین ہوتی، دیکھنے میں انتہائی معمولی چیز نتائج کے اعتبار سے بہت ہی بدترین ہوتی، یاد رکھیے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ پچھلی حدیث میں رکھ چکا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نظریں دیکھتی ہے وہ اس کا زنا ہے، پھر زبان بولتی ہے وہ اس کا زنا ہے، پھر قدم چلتے وہ اس کا زنا ہے، پھر ہاتھ عمل میں لاتے وہ اس کا زنا ہے، پھر دل میں خیالات آتے اور پھر شرمگاہ یا تو عمل کرتی ہے تو اس کو جھٹلا دیتی، حدیث نے واضح کر دیا۔ تو لہٰذا دیکھنے میں انتہائی عام چیز نتیجے کے اعتبار سے بڑی خطرناک ہو سکتی۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی نے خودکشی، خبر تو یہ ہے کہ لو برڈ نے اپنے آپ کو مار لیا، دو محبت کرنے والوں نے، لیکن یہ شروعات جو ہوئی تھی غیر شرعی محبت، بہت چھوٹے یا ایک نظر کے دیکھنے سے، وہ نظر کے دیکھنے کے بعد تمام فتنے ہوئے، خاندان والے ریڈی نہیں تھے اس کام کے لیے، آخر میں ایک چھوٹی سی نظر کا نتیجہ دونوں کی موت کی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں موت کرنا یا وہ جو ہوا وہ صحیح تھا غلط تھا، میں اس پر ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں دیکھنے میں ایک چھوٹا سا واقعہ کسی لڑکی کو صرف دیکھ رہا ہے، نتیجے کے اعتبار سے موت تک اسے لے کر، سمجھ رہا بات؟ کسی آدمی نے شادی شدہ عورت سے نظریں لڑانا شروع، دیکھنے میں چھوٹا سا عمل تھا، بعد میں عورت اس کی فتنے میں آ گئی، اس کے شوہر کو پتا چلا، اس نے اس کو قتل کر، شروعات ہوئی ایک چھوٹی سی غلطی نظر سے، نتیجہ ہوا مرڈر سے اور قتل کیس سے، وطن کو چھوڑنا پڑا۔ تو ایک شروعات چھوٹی چیز سے ہوتی ہے، نتیجہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وضاحت کر دی، شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، شرمگاہ آخر میں جا کر عمل کر جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں احتیاط کرنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی غلط چیز کو دیکھ کے نظروں کو پھیر لینا ہے، ورنہ وہ شروعات چھوٹے سے ہو کے بڑے تک بات جاتی ہے۔ پانچویں چیز نظر کی حفاظت ہمیں کیوں کرنا، وہ یہ حفظ فرج، یاد رکھیے کا طریقہ غض بصر ہے۔ فرج شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ نظروں کو نیچی رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت مرد اور دونوں کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ نظروں کو نیچی رکھنا، یہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ میں اس کی تفصیلات بھی میں شروع میں رکھ چکا ہوں، یاد رکھیے، اس لیے کہ یاد رکھیے اگر نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو شرمگاہ کی حفاظت ہو ہی نہیں۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں آج کے دور میں اتنے سارے برائی کے وسائل عام ہیں، والدین بچوں کے نکاح میں بالکل بھی تاخیر نہ کرے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا، لوگ دیر سے بھی شادی کرے تو مسئلہ نہیں تھا، وسائل برائی کے کم، آج برائی کے وسائل بہت عام ہیں اور بہت زیادہ ہیں۔ بچوں کو بچانا اس سے بہت ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں حالات کس طرح سے جا رہے ہیں، آج حالات یہ ہے کہ کسی زمانے میں جو چیز سننے کو نہیں ملتی تھی آج وہ دیکھنے کو، کہ کئی لوگوں کی شادی ہو رہی ہے جو کہ وہ شادی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، نظر کی برائی نے ان کو اتنے برائی میں ڈال دیا کہ برائی کر کر کے وہ شادی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ والدین پبلک پریشر میں آ کے، سماج کے دباؤ میں آ کے شادی تو کرتے ہیں لیکن وہ شادی کرنے کے لائق بیچارے ہوتے ہی نہیں۔ شادی ہونے کے بعد مہینے دو مہینے میں ٹوٹ جاتی ہے، یا تو لڑکا اپنی عزت بچانے بول دیتا ہے لڑکی جو ہے صحیح نہیں تھی، یہ نہیں تھی، وہ باقیرہ نہیں تھی، اس کی ورجینٹی ٹیسٹ کرائے وہ ایسی تھی، وہ بری فلاں تھی، یا تو پھر لڑکی حقیقت کو بیان کر دیتی ہے کہ یہ بیچارہ اس عمل کے لائق ہی نہیں جو شادی کی بات کیا جاتا ہے، یہ بیچارہ جو ہے امپورٹنٹ ہے، یہ صرف تصویریں دیکھ کر اپنے آپ کو خوش رکھ سکتا ہے، یہ حقیقی عورت کے لائق نہیں بچا۔ یہ آج کے دور میں نظروں کی حفاظت نہیں کرنے سے، بری چیزوں کو دیکھنے سے انسان اس لمٹ میں پہنچ جا رہا ہے۔ اور میں ایک صرف اندازہ لگا رہا ہوں، اللہ کرے کہ میرے پورے اندازے غلط ہو، ہر 100 میں سے 2 سے 3 شادیاں آج کے دور میں صرف ایک مرد کے امپورٹنٹ ہونے سے ہو رہی ہے، جو ایسی خبریں پہلے سننے میں نہیں آتی۔ اور وہ امپورٹنٹ پیدائشی نہیں ہے، مرد امپورٹنٹ ہوتا ہے پیدائشی بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، ایک الگ بات، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف بری چیزوں کو دیکھ کر اس نے اپنے آپ کو ختم کر، سمجھ رہے بات، اس نے اپنے آپ کو ختم کر، برباد، اور اس کے بعد آج وہ اس لائق نہیں، یہ برائی ہے۔ تو یہ نظروں کی حفاظت کا سیدھا تعلق شرمگاہ کی حفاظت سے ہے یا اس کی برائیوں سے، اس بات کو ہم جو ہے یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی ہوا تھا، سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے، تو آپ نے کہا اور فرمایا الفم والفرج، الفم منہ کی وجہ سے، والفرج اور شرمگاہ کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم، اور شرمگاہ کی حفاظت تبھی ہوں گی جیسا میں نے کہا نا، نظروں کی حفاظت جب ہوں گی جبھی شرمگاہ کی حفاظت ہوں گی، یاد رکھیے۔ اور جو انسان نظروں کو نیچے نہیں رکھ سکتا، زنا کی فتنے میں اور برائی میں، پورنوگرافی جو آج کل ہو رہی ہے اس میں پھنس جاتا ہے۔ چھٹا جو ہے مسئلہ نظروں کی حفاظت کیوں، چھٹا ریزن اس کا وہ یہ نگاہ کے بارے میں سوال ہونے والا روز قیامت، لہٰذا اس لیے ہم کو نگاہ کی حفاظت کرنا ہے، روز قیامت نگاہ کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں 36 سے فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ فرماتا ہے اور یقیناً کان سے، آنکھ سے اور دل سے سب سے اللہ پوچھنے والا۔ ان السمع
والبصر والفؤاد کہ کان سے اور آنکھ سے اور دل سے اللہ پوچھنے والا، اس لیے ہم کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے یعلم قائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں آنکھوں کے بعد اللہ نے سیدھا سینے کا الفاظ استعمال کیا۔ آنکھوں کے اندر بھی کیا ہے اللہ جانتا ہے، اور سینے میں تو گویا آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی یہاں خیالات آتے ہیں۔ آنکھوں کا ریلیشن شرمگاہ سے سیدھا، آنکھوں کا ریلیشن دل سے سیدھا ہے، اور یہ خراب ہوگی تو دونوں خراب ہو جائے، دونوں کی بربادی ہوتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے جو بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی برائی سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی آنکھوں کے فتنے سے بچنا ہے۔ اس کے 6 وجوہات کیوں بچنا ہے میں نے رکھ دی۔ اب آنکھوں کے فتنے سے کیسے بچیں گے، تو اس کے لیے 2 سے 3 صرف حل رکھ کے بات ختم کراؤں گا۔ پہلا حل ہے کوئی بھی غیر شرعی چیز کو دکھتے ہی چہرے کو پھیر لے، کوئی بھی غیر شرعی چیز کو دکھتے چہرے کو پھیر لے۔ دوسرا، پہلی نظر معاف ہے، اچانک پڑنے والی نظر معاف ہے، تو اچانک پڑتے ہی نظر کو پھیر لے۔ تیسرا، نکاح کو عام کرے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ نظر کے بد پریزی سے ہونے والے فتنوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے، جو فتنہ شرمگاہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نوجوان کسی عورت کو دیکھے اور اس کے دل میں خواہش آئے تو وہ اپنے بیوی کے پاس چلے جائے، کیونکہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی، جس سے اس کا فتنہ ختم ہو جاتا ہے جو نظر پڑنے سے ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ہر غیر شرعی چیز دیکھنے سے احتیاط کرنا ہے۔ ہر وہ چیز جو غیر شرعی ہے یا غیر محرم کے معاملے میں ہو یا جو ہے زنا تک لے جانے والی ہو، ہر چیز کو دیکھتے نظروں کو پھیر لینا چاہیے۔ غلطی سے پڑنے والی نظر جو پہلی ہوتی معاف ہے۔ اور تیسرا، نکاح کو عام کرنا چاہیے تاکہ شرمگاہ کی فتنے سے، چونکہ اتنا کرنے کے بعد بھی ماحول ہے، معاشرہ ہے، نظر تو پڑی جائیں گی انسان، وہ اچانک پڑنے والی نظر بھی اگر دھکے دھکے میں برائی ہوتے رہے تو کب تک بچائیں گے آدمی؟ ہر کونے، ہر نکڑ، ہر چوراہے پہ برائیاں ہو رہی ہیں آج کل، تو نیچے رکھ کے نظر چل نہیں سکتا، دیکھنا تو اوپر ہی ہے اس کو، ظاہر سی بات ہے۔ تو بہرحال پھر نکاح اس کا پرماننٹ حل ہے تاکہ وہ نکاح کر لے اور ان فتنوں سے بحال بچ جائے۔ تو یہ چند باتیں تھی کہ ہم زنا سے، پورنوگرافی سے، برائی سے کیسے بچیں۔ نظروں کی حفاظت سے میرے بھائیوں اور بہنوں شروعات کرنا ہے، چونکہ آج بہت سارے نوجوان اس برائی میں ملوث ہو چکے ہیں۔ میں نے چاہا یہ مناسب ہے کہ میں بتا دوں کہ اگر ہم اور آپ اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو نظروں کی حفاظت کرنا ہے، چاہے ہم شادی شدہ ہو، چاہے ہم غیر شادی شدہ ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے بچے ہو۔ یہ ایسے فتنے کا زمانہ ہے، اس فتنے کے زمانے نے کسی کو نہیں چھوڑا، بلکہ بوڑھوں کو جوانی یاد آ جاتی ہے، زمانہ وہ چل رہا ہے۔ ایک بوڑھا بھی کسی جوان لڑکی کو دیکھ کے کاش میں 40 سال پیچھے ہوتا۔ مطلب فتنے انگیزیاں اتنی ہو چکی ہے، برائیاں اتنی ہو چکی ہے کہ بوڑھا بھی توقع کر رہا ہے پیچھے جانے۔ تو لہٰذا ایسے سمے، ایسے زمانے میں نظروں کو نیچی رکھنا بہت ضروری ہے۔ غض بصر، نظروں کی حفاظت اور نیچے رکھنا، ورنہ فتنے میں پڑنے کے اندیشے بہت زیادہ ہے۔ اور زنا سے، پورنوگرافی سے ہم تب تک، نیوڈیٹی سے نہیں بچ سکتے جب تک نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ تو پہلا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، نظروں کی حفاظت شروع کر دینا آج سے انشاءاللہ، تاکہ ہم تمام تر فتنوں سے بچے رہے۔ خاص طور سے جو بہت ہی خطرناک اور سنگین فتنہ ہے آج کے زمانے کا، وہ ہے زنا، جس کو معمول اور عام سمجھا جا رہا ہے۔ معلوم ہے، معمول مطلب معمولی بات، روٹین، اور عام سب سے ہو رہا نا، ہم کہاں بچے ہوئے ہیں، ہو گئے تو کیا ہوا۔ بلکہ حالت یہ ہے کہ نوجوان جن کی شادی ہو رہی ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، شادی ہو رہی ہے، وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ بھائی شادی سے کچھ تھا کیا، تو بتا دیے تو زیادہ اچھا۔ وہ بول رہا وہ تھا، یہاں تک تھا، اس لیول تک تھا، وہ تھا، فلاں تھا، اتبار ہوا تھا، ویسا ہوتا ہے، چونکہ اس کو عام اور معمول سمجھا۔ اس کو جیسا کہ ایک آدمی کی عمر بڑی ہو رہی تو کچھ عمل وہ خود کر رہا، تو ایسا لگ رہا ہے بڑی عمر کے ساتھ ساتھ زنا وغیرہ بھی عام عمل۔ بلکہ میں نے تو الحمدللہ امت مسلمہ بھی بچی ہے، کئی غیر مسلم شہادتیں سنی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کوئی عمل کرو تو ہم کو کم از کم بتا دینا، کیونکہ ان کی معلوم ان کی اولاد ان کی سننے والی نہیں ہے۔ کبھی کبھار تو ماں باپ خود اوپن ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں۔ اوپن مطلب ماں باپ کی شادی تو ہو گئی لیکن وہ جو چاہے کر سکتے اپنی زندگی، اوپن ریلیشن۔ اسلام میں یہ تمام چیزیں حرام اور منع ہیں۔ کیوں؟ اس سے نسلوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور نسلوں کا بگاڑ سماج کا بگاڑ ہے، اور کئی سارے مسائل ہٹ ہوتے ہیں، کیونکہ نسلیں جب گڑبڑا جاتی ہیں، زنا کی وجہ سے نسلیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، اس کی اولاد اس کی گود میں پلتی، وہ کسی اور کا مال کھاتی ہے، باپ اس کا یہ ہوتا ہے، وراثت کسی اور کی لے جاتی ہے، حق کسی اور کا ہوتا ہے، معلوم؟ بہت پرابلمس ہوتے ہیں۔ اور زنا کا سد باب، زنا کا ایک ڈائریکٹ اثر کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جس سماج میں زنا ہوتا ہے اس سماج میں سب سے زیادہ قتل و گری ہوتی ہے، عام ہوتا ہے۔ خون خرابہ اس سماج میں سب سے عام ہوتا ہے جہاں زنا عام ہوتا ہے۔ یہ بات کو ہم سمجھ نہیں سکتے اب، یہاں تک کہ
یہاں تک کہ چلو یہ تو سمجھ میں آ رہا کہ ایک شادی شدہ عورت نے زنا کری تو اس کا شوہر لڑے گا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. یہاں تک کہ جہاں صرف فاحشہ عورتیں رہتی ہیں، جہاں کوئی ان کا ہسبینڈ اور کوئی شوہر نہیں ہوتا ہے، زنا چونکہ عام ہے، قتل و غارت گری اس علاقے میں ہونا عام بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مذموم عمل بتایا ہے، بھیانک عمل بتایا ہے، نسل کشی اور نسل خرابی والا عمل بتایا ہے. یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھیے. نتیجتاً یہاں نقصان ہے انسانیت کو، تبھی اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایسی حرام قرار نہیں دیا اس کی حکمت. تو ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے میری کچھ لوگ نہ سمجھ، اتنا عام ہے کئی ساری چیزیں، لیکن دنیا جس رفتار سے جا رہی ہے، نوجوانوں کے جو حالت چل رہے ہیں، جو چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح سے ہم نوجوانوں میں رہ کر سیکھ رہے ہیں، ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ زنا وغیرہ کو عام سمجھا جا رہا ہے. یا تو ڈوب کر پھر دیندار ہو کے سوچ رہے کیسے بچیں. حل یہ ہے کہ نظروں کی حفاظت اس کی شروعات ہے. نظروں کی حفاظت سے زنا سے انشاءاللہ ہماری نسلیں بچیں گی. بچوں کو نظروں کو بچانا، نظروں کو نیچے رکھنا سکھانا ہوگا. اللہ کے رسول نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو نظر سکھایا. جب وہ دیکھ رہے تھے خاتون کی طرف چہرہ پھیرا، تو ہمیں اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہوگا کہ بیٹا کس کو دیکھوں کس کو نہیں دیکھوں گے. جیسا دیگر اعضاء کے تعلق سے ہم کو سکھانا پڑتا ہے کہ ہاتھ کا کہاں استعمال ہوگا کہاں نہیں ہوگا، یہ چیز رکھ دو، یہ چیز مت کھاؤ، وہ چیز گندی ہے، وہ چیز خراب ہے، وہ چیز فلاں ہے، وہاں مت چلو، وہ چیز ایسی ہے. تو یہ بھی سکھانا ہوگا نظروں سے، یہ مت دیکھو، وہ مت دیکھو، یہاں مت دیکھو، یہ دیکھنا منع ہے. کبھی دیکھ رہے تو آپ کو نظر نیچی کر کے چہرے کو گھما کر یہ بول کے بیٹا ادھر دیکھو. آپ وہ پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہو، تو بیٹا میرے لیے جائز ہے، آپ کے لیے جائز نہیں. یا پھر میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میں خود بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں آپ چہرہ پھیر لو، تاکہ یہ صحیح نہیں. ہم کو سکھانا ہوگا. اسی طرح ہم کو جیسا نظروں کی حفاظت ہے، دل کی حفاظت ہے، ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ شرمگاہ کا استعمال کہاں جائز ہے اور کہاں جائز نہیں. ہم ماں باپ ہونے کے ناطے، کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں بھی اسی فیز میں ہوں. کنوارا تو نہیں ہوں، غیر شادی شدہ، بہت سارے لوگ کنوار ہیں. تو آج نسلیں 10 سال میں بدلتی میرے حساب سے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہماری زندگی میں اگر 60 سال اللہ عمر دے تو 5 سال میں نسلیں بدلیں گی. 5 ایئرس میں جنریشن چینج. مطلب اگر 5 سال میں آپ نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا تو آپ بیک ڈیٹ ہو جائیں گے، مطلب آپ پیچھے ہو جائیں گے. آپ کے بچے آپ کی سنیں گے نہیں. ابا ہو گیا سمجھ. رفتار زمانے کی، حالات کی ایسی چل رہی. کیا رفتار ہے، میں آپ کو بتاؤں کیا رفتار ہے. کسی زمانے میں جو چیزیں سنتے تھے وہ دیکھ رہے ہیں آپ اور میں دیکھ رہے ہیں. 100 Mbps کی آپ براڈ بینڈ لائنز دیکھ رہے ہیں. دنیا کی رفتار دیکھ رہے ہیں. 100 Mbps کبھی جو ہے آپ کی لین کی کنیکٹیوٹی کی سپیڈ ہوا کرتی تھی. آج وہ سپیڈ سے آپ ڈیٹا ایکسس کر سکتے ہیں. گویا آپ ٹی وی میں اور انٹرنیٹ میں کوئی فرق نہیں رہا، بلکہ ٹی وی سے زیادہ تیز چلتا ہے انٹرنیٹ. کنیکٹیوٹی اگر ریگولر رہی تو اس سے زیادہ فاسٹ چیزوں کو ایکسس کرتے، بلکہ اب انٹرنیٹ کے اوپر ہی ٹی وی چینل شفٹ ہو رہے ہیں پورے کے پورے. کہ آپ انٹرنیٹ لے لو تو ٹی وی چینل فری آ رہے ہیں اس کے ساتھ. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. رفتار دیکھیے آپ، رفتار دیکھیے آپ کیا ہے. کسی زمانے میں فلموں کے اندر جو باتیں بتائی جاتی تھی کہ بھائی فلاں فلم آ رہی ہے ہالی ووڈ کی، اس میں یہ گیجٹس یوز ہوئے فلاں، وہ گیجٹس آپ چلر یوز کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر، پھینک رہے ہیں، بچے استعمال کر رہے ہیں. آپ کیا ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. ہو رہا ہے نا. کسی زمانے میں آپ نے اینڈرائڈ دیکھا، آئی او ایس سسٹم دیکھے، کتنے مہنگے تھے. آج آپ کے گھر میں ایکسٹرا ہوں گے تو بچے کھیلتے ہوئے گھر میں، ایک بچوں کو دے دیا کہ میں یوز کر رہا، سیکنڈ بیچنے میں ریٹ بھی نہیں آتے اس کے. بچے فالتو کھیلتے بڑے ایک ہینڈ سیٹ کو لے کر. یہ حال ہے آج گیجٹس. حال ہی میں جو ہے میں ایک جگہ گیا تو ایک صاحب جو ہے گوگل کا جو ہے انہوں نے گوگل لیا تھا. گوگل کے گوگلس آتے معلوم آپ کو، گوگل کے گوگلس میں میپ آ چکے ہیں. تو آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے تو آپ کو اس میں نہیں دیکھنا، میپ سامنے ہی آتا ہے آپ کی آنکھ. اب آپ کو یہ آنکھ کے سامنے دیکھنا، یہ آنکھ کے سامنے دیکھنا. اور آپ اگر آنکھوں کو پیچھے رکھے تھوڑا، آپ دیکھتے ہیں جیسا میں 2 چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ آگے آپ پیچھے، تو نظر دیکھ رہے ہیں آپ، زوم ان زوم آؤٹ ہوتی ہے انسان کی، یوں. تو آپ خالی زوم آؤٹ کیجئے تو آپ باہر گاڑیاں دیکھ سکتے ہو. تھوڑا زوم ان کیجئے نظروں کو تو آپ اندر میپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرائیو کر رہے تو لوکیشن سے ڈسپلے چالو ہے کنٹینیوس. آپ غور سے دیکھیں گے باہر تو آپ کو باہر کی چیزیں دکھیں گی، آپ کو راستہ سب دکھیں گے. اور آپ تھوڑا سا زوم ان کریں گے اس کی طرف تو آپ کو ایک آنکھ کے اندر میپ دکھیں گا، ادھر جانا ہے، ادھر ڈرائیو کرنا ہے. تھوڑی دیر میں میسج بھی ریڈ کرنا شروع ہو جائیں گے، ڈسپلے میں میسج بھی آ جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ ایک آنکھ سے بات بھی کریں چل رہے، اور آپ کو بند کرنا ہے تو صرف آپ کے آئی بروز کے کلک سے وہ بند ہوتا ہے. ڈبل کلک کریں تو وہ کھل جاتا ہے، آپ سنگل کریں گے چالو رہیں گے. معلوم یہ ہے. اور میں ایسا تصور کر رہا تھا شاید 5 سال بعد میں اسی سڑک سے جاؤں گا تو وہ راستے پہ ٹول ناکے پہ لوگ کھڑے رہیں گے، گوگل کا گوگل لے لو، گوگل لے لو بھائی، لے لو. سفر میں سفر کر کے جاؤں گا، گوگل پھینک دوں گا پھر، کیونکہ میرے کو ضرورت نہیں رہیں گی، پھر ایک نیا لے لوں. ہو رہا ہے ایسا. چیزیں اتنی سستی ہوتے جائیں گی، آج جو مہنگی ہے کل آپ پھینکیں گے اس کو لے کر، تھوڑی استعمال کریں گے. اب اس ٹیکنالوجی میں آپ جب تک بچے کے دل کو تیار نہیں کریں گے ایمان کے اعتبار سے، آپ کیسے بچائیں گے؟ بتائیے وہ کیا دیکھ رہا ہے آنکھوں پہ لگے ہوا گوگل میں، کچھ دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں یہ ہالی ووڈ کی فلموں میں آتے تھے ایسے گوگل آئیں گے بول کر. دنیا آج معلوم دیکھ رہے، سمجھ رہے آپ. ماؤس کے یوز کے بدلے آپ کے جو ہے آنکھوں کے اس کے اوپر یا آپ کے چہروں کے ہاؤ سے ماؤس کو آپ کلک کر سکتے. کسی زمانے میں آپ کو ٹچ اسکرین بولے تو کبھی سنے تھے. آج کون سا ڈیوائس جو ٹچ اسکرین نہیں بچا؟ کون سا ڈیوائس ہے بتائیے جو ٹچ اسکرین نہیں بچا؟ یہاں تک کہ آپ کے گھر کے فریجز اور اوون ٹچ اسکرین آ چکے ہیں، اس میں آپ سلیکٹ کرتے ٹیمپریچر، اوون کا آپ سیٹ کر رہے ہیں، یہ تک ٹچ اسکرین آ چکے ہیں. آپ اندازہ لگائیے. زمانہ بہت رفتار سے بدل رہا.
تو اگر اگلی نسلوں کو تیار کرنا ہے، زنا جیسی قباحت سے بچانا ہے، صرف بولنے سے کام چلنے والا نہیں ہے، پریکٹیکلی کیا کرنا ہے ان کو سکھانا ہوگا، ہم کو وہ چیزوں کو جاننا ہوگا اور اوپن ڈسکشنز ہم کو ایک دوسرے سے کرنا ہوں گے تاکہ ہم اپنی نسلوں کو آگے بچا سکیں. ورنہ یہ جو ہمارا معاملہ ہے نا، خاموش بیٹھ جاؤ، چھپا لو، دبا دو، خاموش بیٹھے تو معاملہ دب جاتا، نہیں چلنے والا. ہم کو اوپنلی اسپیک کرنا ہوگا ود ان شریعہ لمٹ، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نسلوں کو آگے آنے والے فتنوں سے بچانے کے لیے تیار کرنا، بات کرنا پڑے گا. لہٰذا زنا سے بچنے کے لیے، پورنوگرافی، نیوڈیٹی، اشلیلتا سے بچنے کے پہلا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے اور اپنی نسلوں کو نظروں کی حفاظت سے انشاءاللہ مسئلے کا شروع کریں گے حل، تو انشاءاللہ شرمگاہ محفوظ رہیں گی. ورنہ نظریں اگر نہیں محفوظ رہی تو دل اور شرمگاہ کا محفوظ رہنا انتہائی ناممکن ہے. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ آپ بولے میں شراب پیوں گا لیکن نشہ نہ آئے مجھے، یہ ہو نہیں سکتا. سمجھ رہے آپ، شراب پییں گے، میں زہر کھاؤں اور اثر نہ ہو اس کا مجھ پر، یہ توقعات ہے میرے پیارے. زہر کھانے کے بعد اثر کر ہی جاتا ہے، شراب پینے کا اثر ہو ہی جاتا ہے. تو یہ ہم نظروں کی حفاظت کرے بغیر ہم زنا سے بچ نہیں سکتے، برائی سے بچ نہیں سکتے. تو لہٰذا ہم خود اور اپنی نسلوں کو نظروں کی حفاظت پر تعلیم دیں. اسی میں نے محرر رکھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس کو عطا فرمائے. ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. کوئی بات اس درس سے نہ سمجھی ہے، کوئی سوال ہو تو آپ کو پوچھ لیں.